السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی یہ اہل مکہ اتنے ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ان کو راہ راست دکھانے کی کوشش کی ہے، یہ مان کر نہیں دیتے اور آپ سے مزید مطالبات کرتے ہیں، طرح طرح کے معجزات دکھانے کے مطالبے کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مطالبوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، ان کو مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر ان کے سامنے فرشتے آسمان سے اتار دیے جائیں، زمین کے اندر سے نکل کے مردے ان سے باتیں کریں اور اس دنیا کی ساری چیزیں ان کو دکھا دی جائیں، پھر بھی یہ کوئی نہ کوئی عذر بہانہ کر لیں گے اور مانیں گے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا، جو ضد پر آ جاتا ہے، وہ پھر صرف بحث مباحثے سے کام لیتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت اور اس کا ارادہ ہی نہیں حق کو ماننے کا، اسے قبول کرنے کا، اسے اپنانے کا، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ فرمایا الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان کو زبردستی مسلمان بنانا چاہے تو وہ تو بنا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت یہ نہیں کہ جو خود حق قبول نہ کرنا چاہے اسے جبراً قبول کروایا جائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں نبی آیا اور اس نے حق کی بات کی تو انسانوں اور جنوں دونوں میں سے اس کے بہت سے دشمن ہو گئے، اس کے مخالف ہو گئے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کھلی چھٹی دی تاکہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اور عذاب کا جو حصہ وہ کمانا چاہتے ہیں وہ کما لیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حق کی دعوت دینے والوں کو مختلف طرح کی رکاوٹوں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسانوں میں سے بھی اور شیاطین میں سے بھی۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیطانوں سے زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر برملا نافرمانیوں کی طرف مجھے گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے سے جن شیطان تو بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں، لوگوں کو حق سے روکتے ہیں، پھر بعض اوقات وہ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے جب تک ان کی بات نہ مان لی جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں اس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ کرتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے اتنی زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات انسان گھبرا بھی جاتا ہے کہ آخر میں کیا غلط کر رہا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ دور بیٹھ کے بلکہ منہ در منہ سامنے آ کر عجب طرح سے بحث کرتے ہیں اور حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جیسے شیاطین ہے، تو دعا کر کے ذکر کر کے انسان ان سے پروٹیکشن حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہوں اور انتہائی بدتمیزی اور درستی کے ساتھ آپ کی مخالفت وہ انسان کر رہے ہوں تو وہ تکلیف دہ بھی بہت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ڈسکریجنگ
اور پھر اس کو حق سے دور کرنے کا بھی ذریعہ بعض اوقات بن جاتا ہے۔ انسانوں کے شیاطین بعض اوقات گمراہ کیے بغیر ٹلتے ہی نہیں۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی پہلے سے وہاں بیٹھے۔ آپ نے ابو طالب سے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بطور دلیل پیش کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے اور وہ دونوں بھی سامنے بیٹھ کر اپنی بات بار بار دہراتے رہے اور وہی بات پیش کرتے رہے۔ آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ عبد المطلب کے دین پر۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے اور ہر موقع پہ آپ کو اس راستے سے روکتے۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتا، فلاں یہ نہیں کرنے دیتا، کبھی اپنے ہی بچے، کبھی اپنے ہسبینڈ، کبھی اپنی بہن بھائی، کبھی اپنا خاندان۔ بعض لوگ اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ میرے سوا کوئی شخص بھی خاندان میں اس راستے پر نہیں، میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہر جگہ وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے لیے مشکل کرتے ہیں، تو میرے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ میں انہی کی بات مان لوں کیونکہ میرا جینا مشکل ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب اس دنیا کی حد تک ہی ستا سکتے ہیں اور بس ختم۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے باوجود استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں تو آگے پھر آسانیاں ہیں، اور اگر ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر آگے کے لیے مشکل ہے۔ تو اس بات کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم پھر کیا چاہتے ہیں، وقتی طور پر دنیا کی آسانی یا پھر ہمیشہ کے لیے آخرت کی آسانی۔ جو ہم چاہتے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے، ادھر ادھر سے زیادہ مشورے کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کی کتاب فیصلہ کن ہے، یہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پھر فرمایا تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں، یہ جھوٹی باتیں کرتے رہیں، الزام تراشیاں کرتے رہیں، آپ کے ساتھ جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! یعنی جس کے اندر آخرت کا پکا یقین نہیں ہوگا، اپنی عاقبت کے بارے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، پھر وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں، یعنی وہ برائیاں کرنے لگیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی خواہشات بھی تو ہوتی ہے نا۔ کیونکہ جب لوگ برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں تو ہمارا بھی اندر اندر سے دل مائل ہونے لگتا ہے۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں کہ حق کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ پھر ہمیں لوگوں سے پوچھنا ہے کہ حق کیا ہے یا اللہ کے فیصلے پہ جانا ہے؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، تو یہ ہے میزان، اس پہ رکھ کے دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، کیا آپ کو کرنا ہے کیا نہیں۔ لوگوں سے مشورے نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم جا کر کسی کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، یہ مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے، یہ مشکل ہوگی، تو اب میں کیا کروں، کیا میں یہ راستہ چھوڑ دوں؟ تو دوسرا شخص کہتا ہے اچھا پھر دیکھ لو، اگر بہت مشکل ہے تو نہیں کرو۔ اس سے تو نہیں پوچھنا، ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ کون ہے حکم؟ کون فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا؟ اللہ رب العزت۔ تو اس نے کتاب پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف نازل کر دی ہے، لہٰذا اس کتاب میں دیکھو کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے احکام کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، بہت ہی کام کی بات بتائی گئی۔ اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو، میجورٹی کے پیچھے چلو جو زمین میں رہتے ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ اکبر! میجورٹی کے پیچھے نہیں جانا، کس کی پیروی کرنی، کس کا اتباع کرنا ہے؟ اس کتاب کا، اور جس کی طرف یہ کتاب بھیجی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے اور نہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ دنیا میں جو نظریات اپنائے ہوئے ہیں، جو خیالات رکھتے ہیں، جس چیز کو وہ سچائی سمجھتے ہیں، بڑی بات سمجھتے ہیں، وہ محض ان کے وہم و گمان پر مبنی ہوتی، قیاس پر مبنی ہوتی، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہوتی۔
اصل سچائی یہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. ایک طرف لوگوں کا علم، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کی رائے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات. تو اب امتحان ہمارا ہے کہ ہم کس چیز کو سچ مانتے ہیں اور کس چیز کے پیچھے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو شخص کتاب و سنت کی پیروی کے بغیر اپنی محبت اور بغض میں سے جو چاہتا ہے صرف اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو اس کو پسند و ناپسند ہے صرف اس کو دیکھتا ہے، تو وہ اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا بندہ ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ 3 لوگ حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ہاں گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کی عبادت کا کیا حال تھا. جب انہوں نے بتایا تو کم سمجھا اس کو اور کہا ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک نے کہا کہ میں تو آج سے ساری رات نماز پڑھوں گا اور کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، بس عبادت کے لیے وقت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا، تحقیق کی. فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. تو یاد رکھیے کہ صرف اپنی پسند کے مطابق دین میں بھی اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لینا یا ایکسٹریم پہ چلے جانا یہ بھی پسندیدہ نہیں، اور اسی طرح کسی چیز کو چھوڑ دینا جو کہ حق ہے، سچ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے اور ہمارے دل کو نہیں لگ رہی اور اس کو چھوڑ دے انسان، تو یہ بھی درست نہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لہٰذا ہمیں لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے اچھا اپنے ہاتھ سے مار کے کھا لیتے ہیں اور جو اللہ مارتا ہے یعنی طبعی موت مرتے ہیں جانور وہ نہیں کھاتے، مردار نہیں کھاتے. پر میں آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، یعنی صحیح علم حاصل کیے بغیر یا اس علم کو معیار بنائے بغیر جو اپنی ذاتی پسند و ناپسند ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے رہتے ہیں اور پھر بہت سی غلط باتیں بھی کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، یعنی کسی بھی قسم کا گناہ، چاہے شرک ہے یا زنا ہے یا چوری ہے، غیبت ہے یا کچھ بھی. اب بہت سے لوگ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں منع کر، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں. کس قدر بد لحاظ ہیں آپ کہ دوسروں کے منہ پہ بیٹھ کے ان کی برائیاں کرنے شروع کریں. تو اس سے کوئی جواز تو نہیں ملتا کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنے کا. تو ظاہر میں اور چھپے دونوں طرح گناہ نہ کرو. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. کتنی واضح ہدایت ہے، یعنی جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا گوشت مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. ایسا کرنا فسق ہے، نافرمانی ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم بھی مشرک ہو. انکم لمشرکون. اومن کان میتا فاحییناہ. کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی، یعنی پہلے وہ ایمان نہیں رکھتا تھا پھر ہم نے اس کو ایمان کی توفیق دی. پہلے اس کے پاس علم کی روشنی نہیں تھی پھر ہم نے اس کو علم عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اور ہم نے اس کو ایک روشنی عطا کر دی جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. یعنی قرآن کی روشنی، دین کے علم کی روشنی. رہتا وہ لوگوں ہی کے بیچ میں ہے لیکن اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ سوچ
قرآن کی روشنی کے تابع ہوتی ہے، وہ اس روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے کچھ معیار وہ ہیں جو لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں صحیح اور غلط کے، اور ایک وہ ہے جو قرآن و سنت نے قائم کیا ہے۔ تو جس شخص کے پاس یہ روشنی اور یہ نور آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں پائے جانے والے مختلف اندھیروں کے درمیان صحیح چیز کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ صرف اس کے پاس روشنی ہے، باہر روشنی نہیں۔ یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر کتنی بھی گمراہی ہو، لا علمی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے، آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آپ دوسروں کو بھی راستہ دکھا سکیں گے۔ جیسے ٹارچ بیئرر ہوتا ہے نا، تو جب وہ کسی اندھیرے راستے میں چل رہا ہوتا ہے کہتا ہے میرا پیچھا کرو، اور وہ آگے آگے روشنی دکھاتا چلا جاتا ہے، اور اندھیرے میں سارے لوگ اسی روشنی کو فالو کرتے کرتے چلتے جاتے ہیں اور صحیح منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور بھٹکنے سے، نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جس شخص کے پاس قرآن کا نور ہے وہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا بھلا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے؟ یعنی دونوں کے عمل میں پھر فرق ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو کچھ جانتا نہیں اور وہ جو سب کچھ جانتا ہے، اگر یہ دونوں ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں، پھر فرق کس چیز کا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح روشنی ملی ہی نہیں۔ تو ایسا شخص جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو، یعنی اس کو ایسا کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اس گمراہی یا اپنی ناسمجھی کو سمجھ سکے، اس کو جان سکے، فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی اندھیروں میں رہنا ان کو پسند ہے، روشنی سے محبت نہیں، اندھیرے سے محبت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ ہر علاقے، ہر شہر بستی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ عام لیڈرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ریلیجس لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ریلیجن کے ذریعے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، من گھڑت باتیں بتا کر، اپنی پسند کی باتیں کر کے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر پائے جانے والے وہ سارے فیکٹرز جو لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ آتھرز ہوں، خواہ وہ جرنلسٹ ہوں، خواہ وہ میڈیا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب انسان کے پاس اپنی روشنی نہیں تو پھر جو بھی اسے جس طرف لگائے گا وہ لگ جائے گا، اسی طرف چل پڑے گا۔ تو ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی جو دوسروں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے اصل میں تو خود ہی گمراہ ہوتا ہے نا۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے، ہم نہیں مانتے اس کو جب تک کہ وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ یعنی ایروگنس کا شکار بھی ہیں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹنے لگتا ہے وہ، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی، اس کی جان نکل رہی۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، اور وہی ان کا ولی ہے، دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ بڑی اہم ہے یہ آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کا دل کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ وسیع کر دیتے ہیں، اور اسے اسلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کو آسان اور سہل کر دیتے ہیں، اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، یعنی وہ بہت خوشی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آتا ہے۔ تو یہی اس کی بھلائی کی علامت ہے، یعنی کسی بھی شخص کو یہ توفیق ہو جانا کہ وہ خوشی کے ساتھ اسلام کے راستے پر چلے، یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔
اور پھر ہدایت سے مراد نمبر 1 رہنمائی، اور نمبر 2 نیک اعمال کی توفیق، ہدایت رشد جس میں انسان کو رہنمائی دی جاتی ہے، اور دوسری توفیق۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جب اسلام کو پڑھتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو ہر آیت اس کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہوتی ہے، وہ اس سے خوشخبریاں پاتا ہے، اس کی روح سرشار ہونے لگتی ہے، پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ اچھا میرا رب یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس انسان سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے، جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی پسند کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو اس کی خوشی پر آپ بھی خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، انسانوں پر تو اللہ کو مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر عام انسانوں کا یہ حال ہے تو اللہ رب العزت جس سے انسان کو سچی محبت ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم سن کر ناک منہ چڑھائے اور دل میں تنگی محسوس کرے؟ آذان کی آواز سن کر ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ خوشی سے اذان کا جواب بھی دیتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے اور پھر خوشی سے نماز کی طرف دوڑتا ہے۔ اور منافق کے لیے نماز سب سے بھاری چیز ہوتی ہے۔ مومنوں کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے حضرت بلال کو کہ بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اذان دو ہمیں راحت پہنچاؤ اس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو جس شخص کا سینہ کھل جاتا ہے اس کو دین کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں رہتا، اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، خواہ اس کے حالات کچھ ایسے ہوں کہ اسے کچھ چیزوں پر عمل کرنا مشکل بھی لگ رہا ہو، لیکن وہ اس پر ناراض نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ یہ حکم کیوں دیا۔ مومن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو خوشی سے مانتے ہیں اور اس میں تنگی محسوس نہیں کرتے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النساء 65 میں آتا ہے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہیں کرتے اور آپ کے فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا ایمان صرف اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان دے دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس سینے کی تنگی کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دین کی کسی چیز میں دل نہ لگے، دل گھٹے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، بندوں کی خدمت، نیکی کے کوئی کام، اس سے اس کا دل گھٹتا ہے۔ اور سب سے پہلے تو خود دین سیکھنے سے دل میں تنگی آتی ہے، تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ راستہ پھر کہاں جا کر مکمل ہوتا ہے؟ دارالسلام تک۔ یعنی جو شخص اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے، حق کے راستے کو پا لیتا ہے، سیدھا راستہ پا لیتا ہے، پھر وہ دارالسلام تک سلامتی کے ساتھ جا پہنچتا ہے، انہیں اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ۔ پھر فرمایا جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ یعنی جن لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ دنیا میں غلط کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، قیامت کے دن بھی وہ آگ میں یا عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی غلط کام کرنے والے آج دھوکے میں ہیں، سمجھتے نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کوئی سمجھائے بھی تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن مان جائیں گے کہ ہم نے غلط کیا اور اپنے خلاف خود بولیں گے کہ وہ انکار کرنے والے تھے۔ یہ گواہی کیوں ہوگی؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، وہ لا علم ہوں
اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پہ عذاب بھیج دے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے بھی۔ اور پھر انسانوں میں سے ہر انسان کا درجہ دوسرے سے فرق ہے، کس کو کیا ملے گا، اس کا انحصار کس پر ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے بعد کہ اس نے کوشش کیا کی، دنیا میں اس کی محنت کیا تھی، اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس حق کو تھام رکھنے کے لیے اور اس راستے پر چلنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اس نے کس کس طرح اپنے آپ سے جنگ کی، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، اپنے پیاروں سے، اور پھر کس طرح وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر چلتا رہا اور اس کی طرف بڑھتا رہا، ہر رکاوٹ کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہا۔ تو اس کا درجہ بھی اس کے مطابق۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر ایک درجہ ہے، جتنی جتنی آیتیں آپ لیتے جائیں گے اتنے اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ فرمایا ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار، نتیجہ کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اہل عرب کی کچھ روایات، کچھ رسم و رواج اور ان کے جو حلال حرام کے کچھ ضابطے قاعدے تھے، ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، یعنی دیا سب کچھ اللہ نے، لیکن اللہ کے نام پر بس وہ صرف ایک حصہ رکھتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق۔ اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، نعوذ باللہ، یعنی دیا اللہ نے لیکن اسے وہ بتوں کے نام پر وقف کر رہے تھے۔ تو جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی پھر ایک ظلم یہ بھی کرتے کہ جو حصہ اپنے کھیت میں سے یا جانور میں سے اللہ کے نام پہ مختص کرتے، اگر کوئی آفت آتی اور اس میں کچھ نقصان ہو جاتا تو پھر اس کو پورا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر بتوں کے نام میں سے کسی چیز میں کچھ کمی بیشی آ جاتی تو اس کو اللہ کے حصے میں سے لے کر پورا کر دیتے تھے۔ گویا غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں بھی ترجیح دیتے تھے۔ اصل میں انسان جب شرک کرتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ ورنہ یہ تو بالکل ایک عام فہم بات ہے کہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا، جو آپ کا محسن ہے، جو آپ پر ہر طرح کی مہربانیاں کر رہا ہے، اس کا آپ پر حق زیادہ ہے بنسبت اس کے جس نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ عام روزمرہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ ایک عقل مند شخص تو ایسے ہی کرتا ہے نا، لیکن ایک ناسمجھ شخص یہ ضرور کر سکتا ہے کہ احسان کسی کا ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے۔ فرمایا کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا۔ آپ دیکھیے اس دور میں بھی اور آج بھی اپنی ہی اولاد کا قتل، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر، یہ ان کے لیے ایک بڑا خوشنما عمل تھا اور اس پر خوش ہوتے تھے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنے افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، ریزروڈ ہیں، انہیں صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات ایسے رواج ہیں کہ وہ بی بی فاطمہ کے نام پہ کچھ بناتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے نہیں کھا سکتے اور اس کو کوئی نامحرم دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ بی بی فاطمہ کے نام کا ہے، اور پھر خواتین خود ہی موج کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ پابندی خود ساختہ ہے، خود ہی یہ اصول ضابطے بنا لیے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ عنقریب اللہ انہیں ان کی افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے،
اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر دیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے کھانے حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، یعنی مختلف پھل بالکل ایک سائز کے، ایک رنگ کے نظر آتے ہیں، ایک کو کھولو تو ذائقہ کچھ ہے اور دوسرے کو کھولو تو کچھ اور، ایک میٹھا ہے اور ایک کھٹا ہے۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ یعنی جب اللہ بندے کو نعمت دے، چاہے وہ باغ کے پھلوں کی صورت میں ہو یا کوئی اور، تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ کی خاطر دوسروں سے شیئر کیا جائے۔ شکر دل سے بھی ہوتا ہے کہ انسان راضی ہو، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، انسان بول کے کہتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر، لیکن شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اور عمل سے شکر کیا ہے؟ کہ جو آپ کو اللہ نے دیا وہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی طرف لے جائیں۔ اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب دینے پہ آؤ تو سارا ہی مت دے دو، صدقہ کرنے میں بھی اسراف نہیں چلے گا، اس میں بھی اعتدال ہی پسندیدہ ہے۔ یعنی جب پھل آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اوروں کو بھی بانٹو، تقسیم کرو، دوستوں رشتہ داروں کو دو۔ اور الحمدللہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی فروٹ ٹری ہے یا کوئی آرچرڈ ہے یا کوئی باغ ہے یا کچھ بھی، جب پھل آتے ہیں تو سب میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ باغ والوں کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں، کسی غریب مسکین کو تو خبر ہی نہ ہو، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو باغ والوں کا ہوا، قصہ آئے گا آگے قرآن میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت بات سکھائی گئی کہ جب کوئی پھل کوئی سبزی اترتی ہے تمہاری اپنے کچن گارڈن میں سے ہی، اگر کچھ اترتا ہے اور تقسیم کرے تو یہ نہیں کہ سب کچھ کاٹ کے صرف بانٹ دو اور گھر کے لیے کچھ بھی نہیں رکھو، اسراف نہیں کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اسراف بھی شیطان ہی سکھاتا ہے انسان کو۔ اب دیکھیے کہ یہ منع کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان جذبات میں آ کر سب کچھ دے بیٹھتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں ریگریٹس آتے ہیں کہ اوہ میں نے یہ کیا کیا، کچھ تو میں اپنے لیے بھی رکھتا، میں نے کیوں سب کچھ دے دیا۔ اور پھر جس کو دیا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ اس سے ناراضگی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، یعنی شیطان ہم سے بعض اوقات ایسی ایسی نیکیاں کرواتا ہے کہ جس کے بعد ہم باتیں کر کے، احسان جتا کے، اذیت دے کے، دکھ دے کے، اور اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں برے گمان کر کے اپنا سب کچھ ضائع کر دیں۔ وہ جو ہاتھ میں تھا وہ بھی گیا، اور جو اس کا اجر تھا بدگمانی سے وہ بھی گیا۔ تو اس لیے ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے۔ فرمایا یہ 8 نر اور مادہ ہیں، یہ سورۃ الانعام ہے، اور یہ انعام کی تقسیم اب بتائی جا رہی کہ انعام میں کیا کیا شامل ہے۔ 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے، یعنی نر اور مادہ۔ ان سے پوچھے کہ اللہ نے ان کے لیے نر حرام کیے یا مادہ؟ چونکہ اہل عرب ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے تھے، کبھی عورتوں کے لیے حرام، کبھی مردوں کے لیے حرام، کبھی زندہ حرام، کبھی مردہ حرام۔ تو فرمائے کہ تم نے یہ قانون کہاں سے بنا لیا؟ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے، جس نے یہ دین اور شریعت بھیجی اور جس نے یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ بندوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو حرام قرار دیں۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیے یہ نر،
یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، یعنی نر مادہ، 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ؟ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہوتی ہے اور بہت بڑی گمراہی کی اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کہ انسان اللہ کے نام سے وہ بات کسی کو کہے جو اللہ نے فرمائی نہیں۔ کچھ لوگ اپنے ہی خیالات یا مکس اپ باتوں سے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ کہاں لکھا ہے؟ اپنے پاس سے ہی باتیں کیے چلے جا رہے ہو۔ کوئی بھی چیز جس کو آپ دین سمجھ کر کسی کو بتا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ جس چیز کو آپ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس کی کیا واقعی وہ اللہ نے کہی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں، جو بھی اقوال ہیں، ان میں ہم اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، ورنہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا، اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے آگے بڑھے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں جو چیزیں حرام قرار دی گئیں یعنی ان جانوروں میں سے وہ بتا دی گئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو قرآن میں دیگر جگہ پر حرام ہیں یا حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہے، جیسے بہت سے جانوروں کے بارے میں قرآن مجید میں تو نہیں لکھا ہو بلی اور کتے کا گوشت نہیں کھاؤ، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کھانا۔ تو یہاں پر سورۃ الانعام کے کانٹیکس میں یہ جو پیچھے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے اور پھر ان سے ملتے جلتے جیسے سور کی بات ہے، تو اس کے سلسلے میں ہدایت واضح کر دی گئی کہ کیا حرام ہے اور کیا نہیں۔ پھر فرمایا اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ اور یہ کیوں حرام کیا تھا جو بعد میں امت مسلمہ کے لیے حلال ہے؟ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی نعمت، کوئی سعادت، کوئی چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اسی دوران انسان اللہ کی نافرمانی کا ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ خیر، وہ رزق آتے آتے رک جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہمارے ہی لیے رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ ان پر حلال چیزیں حرام کر دی گئیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خود غلط کام کر کے پھر اس کو اللہ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا، کبھی اللہ کا حکم ماننے سے بھی اسی طرح رک جاتے ہیں۔ جب اللہ چاہے گا ہم بھی نمازیں پڑھنے لگیں گے، جب اللہ چاہے گا ہم بھی اچھا کام کر لیں گے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کسی بھی بندے سے کہ وہ حرام کام کرے، غلط کام کرے، لوگوں کو ستائیں؟ کیا یہ اللہ کی پسند ہے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں اور حق کو قبول نہ کرنا چاہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی اپنے جرم اور غلط کاری کا سب ذمہ اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟
تم تو محض گمان پہ چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اس بارے میں بار بار علم کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک علم ہے اور ایک خواہشات ہے، اور ایک علم ہے اور ایک قیاس آرائیاں ہے۔ ایک علم ہے جو اللہ نے اتارا، اور ایک وہ ہے جو بندوں نے اپنی مرضی سے اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ تو ایسے تمام معاملات میں ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی صحیح سچی بات وہ کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، ان سے کہیے لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی مت دینا، ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ کیا پابندیاں ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ پھر وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی والدین کی نافرمانی اور ان کے تنگ کرنے کو حرام قرار دیا تم کو۔ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک میں ان کا ادب، احترام، ان کی تعظیم، ان کی اطاعت، ان کی پسند کے مطابق کام کرنا ایز لانگ ایز وہ اللہ کی پسند سے نہ ٹکراتا ہو، ان کی خدمت، زندگی میں ان کا خیال رکھنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، اور اچھے اچھے کام کرنا، ان کی نیک نامی کا سبب بننا، اور پھر ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ سب کچھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی شکلیں ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور کیا حرام ہے؟ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ اور بچے پیدا ہو گئے تو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو قتل اولاد بھی حرام ہے، چاہے پیٹ میں ہو یا پیدائش کے بعد۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، تم رازق نہیں ہو کہ ان کی زندگی کے درپے ہو جاؤ کہ ہم ان کو کھلا نہیں سکتے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ فواحش جو ہیں فحش سے ہے، اس میں زنا، عمل قوم لوط، برہنگی یعنی نیکڈ ہونا، ننگے ہونا، پورن، جھوٹی تہمتیں لگانا، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان سے نکاح کرنا، اسی طرح چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، ان سب کو فواحش میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ فحش کام، یہ بے حیائی کے کام، یہ ناپسندیدہ کام نہ کھلے کرنے چاہیے اور نہ چھپ کے کرنے چاہیے۔ اب کھلے کی مثال کیا ہے کہ مثلاً کسی شہر کا کوئی علاقہ مخصوص ہو جائے، سب کو پتا ہو کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں، اسے زنا کرتے ہیں یا اور اسی طرح کے غلط کام کرتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے؟ کھلے عام، سب کو پتا ہے، مخصوص علامتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی ممانعت ہے، اور چھپ کے کرنے کی بھی کہ کسی کو نہ پتا ہو، سر عام سب کے سامنے بھی اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر بھی، یعنی بے حیائی کے کام، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، حیا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کیا حرام ہے؟ کسی انسان کا قتل، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور کیا حرام ہے؟ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، یعنی کسی کو اس کے حق میں کمی کر کے دینا یہ بھی حرام ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو اللہ کا نام لے کے بندوں سے کیا یا براہ راست کوئی نظر مانی یا کوئی وعدہ کیا،
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نیز اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں دور لے جائیں گے، اس سے ہٹا کر الگ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی علیہ السلام، جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ یہ تورات کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ تو کتاب پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس یقین میں اضافہ ہو کہ ہم اس زندگی کے خاتمے پر واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کر ملاقات کریں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، وَهَذَا كِتَابٌ، کون سی کتاب؟ قرآن مجید، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، بہت برکت والی ہے، فاتبعوہ، بس اس کی پیروی کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے پیچھے چلتے رہو، اس کو اپنا رہنما بناؤ۔ یہ ایک برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص اس کتاب کی پیروی کرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ لعلکم ترحمون، یعنی اس کتاب کی طرف آنے کی دعوت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کو، اور ہمیں تو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ صحیح رستے پہ چلتے اور ثابت قدمی دکھاتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ جائے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ ان سے کہیے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو بڑی اہم بات یہاں بتا دی گئی کہ موت کی علامات ظاہر ہونے پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، جب سانس حلق میں پھنس جائے، تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان صرف وہ فائدہ دیتا ہے جو زندگی کی حالت میں ہو، شعور کے ساتھ، اور جو بالغیب ہو، اور انسان اپنے ارادے اور اختیار، اپنی خواہش، اپنی چوائس کے مطابق ایمان لائے، کسی کا اس پر کوئی دباؤ یا پریشر نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے دین میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں، کہ اس کا دل ہی نہیں مان رہا اور آپ اس کو زبردستی اور سختی کے ساتھ اسے مسلمان بنا رہے ہیں، تو وہ اسلام تو قبول ہی نہیں۔ تو ایمان وہ فائدہ دیتا ہے جو انسان اپنے ارادے اور اپنی خواہش اور اپنی محبت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کی نشانیاں آ جائیں اور معاملہ غیب سے شہادت میں بدل جائے، معاملے کی حقیقت ظاہر ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، کیونکہ یہ جبری ایمان ہی کی طرح ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کس وقت آ جائے، اس لیے روزانہ ہی توبہ کا عمل ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے پہلے نیک عمل بھی کر لینے چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ المنافقون آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ دیر اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اس وقت پھر انسان کی یہ تمنا قابل قبول نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو
کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو، یعنی کام کرتے ہو، تمہیں امید ہے کہ تم زیادہ کما لو گے، اور فقر سے بھی ڈرتے ہو کہ کہیں چلا نہ جائے یہ سب جو جمع کر رکھا ہے. یہی ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں عام طور پر. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، اب تو ہے ہی دوسروں کا. تو او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس وقت بھی ایمان پھر فائدہ نہ دے گا کہ جب وقت گزر جائے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نیک عمل کی بنیاد ایمان پر ہے. کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں خیر کمائے. ایمان کے بغیر نیکیاں فائدہ نہیں دیتی، تو جو شخص ایمان کی بنیاد پر نیک عمل کرتا ہے وہی اس کو فائدہ دیتے ہیں. ایمان کے ساتھ ہی اطاعت اور تقوی اور احسان، یہ سب چیزیں فائدہ دیتی ہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی؟ صحابہ کا یہی سب سے بڑا ہم اور غم تھا کہ آگ سے کیسے بچیں، جہنم سے کیسے بچیں. تو وہ سوال کرتے رہتے تھے، پوچھتے تھے. آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا ہے اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ یہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے لا الہ الا اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کچھ بھی دینے کو نہ ہو؟ فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، نہیں لوگوں کو پڑھائے لکھائے سکھائے. میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو، نیکی کا حکم بھی نہ دے سکتا ہو، برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے، کسی کام کے قابل بنا دے. میں نے کہا اگر وہ خود ہی بے ہنر ہو، وہ خود ہی کچھ نہیں آتا، نہ آٹا گوندنا آتا نہ روٹی بنانی آتی، یہ بھی ہنر ہیں جو اب مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کسی کو کوئی ہنر سکھا دے. تو کہا کہ اگر وہ خود ہی کچھ نہیں آتا، آپ نے فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کر دے، مغلوب کی مدد کر دے. تو میں نے کہا کہ اگر وہ خود ضعیف ہو اور مظلوم ہو اور وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو یعنی کسی کی مدد کرنے کی، آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، یعنی اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول، جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خصلتوں میں سے کسی پر عمل کرے گا، عمل ایمان تو لے آیا ہے، عمل کرے گا، تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے. یعنی ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی اپنی خاص چیز بنا لے، چاہے کسی کو کچھ ہنر سکھانے کی بات ہے، کوئی رستہ دکھانے کی، ظلم سے نجات دلانے کی، کسی تکلیف میں مبتلا شخص کو اس سے نکالنے کی. ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اسپتالوں میں جاتے رہتے ہیں، بیماروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہیں ادھر ادھر زیادہ کچھ کرنے کا. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، اور اسے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو قیامت کے دن وہی عمل ان کے فائدے کا بن جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ لوگوں کو کچھ ہنر سکھاتے ہیں، یا کوئی دین کی تعلیم دیتے ہیں، یا ایون دنیا کی فائدہ مند تعلیم دیتے ہیں، اور وہ اس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس باقی بہت سے کام کرنے کا وقت نہیں ہوتا. تو یہ چیز ان کے لیے ایسٹ بن جائے گی آخرت کے لیے. جیسے دنیا میں ہم سب کے مختلف کام کاروبار ہیں نا، کسی کی کوئی جاب ہے، کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی، اور اس میں ایک دوسرے سے بہت کمپٹیشن بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. مجھے کیا پتا کہ میں بہتر ہوں کہ نہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس میں میری نیت کیسی ہے، اس میں میری ایفرٹ کتنی ہے، اس میں میری تڑپ کتنی ہے، اور وہ سب کچھ صحیح کتنا ہے. یہ انسان تو نہیں فیصلہ کر سکتے، کیونکہ عموماً شیطان کہاں سے بہکاتا ہے، تم تو بہت اچھے ہو، دیکھو تم کتنا اچھا کام کر رہے، دوسرے یہ نہیں کر رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب لوگ بیٹھتے ہیں نا اپنی نجی مجلسوں میں، اپنی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، تو جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو خوب تذکرہ کرتے ہیں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. اور جب لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر تنقید شروع کر دیتے ہیں. مثلاً جو لوگ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں وہ دین پڑھنے پڑھانے والوں پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شروع میں جب کراچی میں آئی تھی تو اس وقت سب سے زیادہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کیوں ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے جیلوں میں، آپ کیوں نہیں جاتے یتیم خانوں میں، وہاں کچھ کریں. وہاں بھی کرنا چاہیے. یہ سب پڑھ اسی لیے رہے ہیں کہ پڑھنے کے بعد کوئی پڑھے پڑھائے اور کوئی باقی جگہ سنبھالے. لیکن اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کسی یتیم مسکین بیوہ کی خدمت کی، تو آپ اس پہ اتنے فخر کیوں کر رہے، اتنے نازاں کیوں ہیں کہ دوسرے کا عمل آپ کو حقیر نظر آ رہا ہے، آپ اس کو برا بھلا کہے جا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کون اللہ کا کتنا دوست ہو.
آپ کو پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اور آپ نے اپنی انگلیاں سامنے کر کے دکھائیں. اسی طرح اہل القرآن، حامل قرآن، اس کا اپنا ایک مقام ہوگا قیامت کے دن. تو ہمیں اللہ نے جس کام کے لیے بنایا نا، جو ہمارے اندر کوئی پیشن رکھ دیا، کوئی شوق رکھ دیا، کسی کو لکھنے کا ہے، کسی کو بولنے کا ہے، کسی کو بندوں کی خدمت کا ہے، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا، وہ اسی کو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا رہتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہے، ایک نیش ہے اس کی، اس کو اس میں ایکسل کرنے دیں، اس کو سپورٹ کریں. تعاونوا علی البر والتقوی، بلا وجہ لوگوں پہ تنقید نہ کریں، اور صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے دوسروں کو نیچے مت گرائیں. انتہائی مکروہ فعل ہے. جو شخص کچھ نہیں کر رہا اس کو کچھ کرنے کے لیے آمادہ کریں، ان کی ہمت بندھائیں کہ وہ بھی کچھ کریں اور بیکار نہ بیٹھے رہیں. اور اگر انہوں نے بیکاری کو ہی اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا تو پھر کم از کم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. تو بہرحال صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں. او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اپنے ایمان میں خیر کمانی ہے. پھر فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، ایک نیکی کا 10 گنا. لیکن صرف 10 گنا تک نہیں، 700 گنا بھی پیچھے آپ نے پڑھا. انسان کی کوشش، ایفرٹ اور اخلاص کے ساتھ وہ کہیں سے کہیں درجے بلند ہو جاتے ہیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو بدی لے کر آئے گا، برا کرے گا، اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہوگا، اور کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. کہیے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا. قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. یعنی اگر کوئی سیدھا راستہ دیکھنا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ، آپ کی سنت کو فالو کرے. دیناً قیماً، درست دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. خالص، مخلص ہو کر سب کام اللہ کے لیے کرنا. یہ جو پیچھے مشرک کی بات ہوئی ہے نا کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، وہ تو نہیں پوچھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے. کیونکہ ریاکاری اور دکھاوا جو ہے یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اپنی نمازیں، اپنے صدقے خیرات، قربانیاں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. اب دیکھیے کہ رمضان میں جب ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، قیام اللیل کر لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں. بڑی عید آتی ہے، قربانیاں کرتے ہیں، تو پھر اس میں مقابلے پر بڑے بڑے مہنگے جانور قربان کرتے ہیں، پھر اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو دکھاوے کی باتیں ہیں اس سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی پوچھے بھی، بعض اوقات یہ تو نا کہ لوگ قرید کے پوچھتے ہیں، اچھا آپ نے کتنے نفل پڑھے، آپ نے کیا کیا، تو اس کو کہا کریں جو اللہ نے توفیق دی، جو اللہ نے چاہا، اور جتنا نصیب میں تھا بس اللہ قبول کر لے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی بہت ڈیٹیل ہی سب کو بتائی جائے. یہ کچھ عمل اللہ کے لیے بھی تو چھوڑے نا، ان کا صرف اس کو پتا ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو. سیکرٹس اللہ کے ساتھ، سیکرٹس انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے ساتھ اس کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، جو باتیں کسی اور کو نہیں پتا ہوتی وہ اس کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کچھ اعمال ایسے کریں کہ جو صرف اس کو پتا ہو کہ ہم نے کیا، کسی دوسرے کو نہ پتا ہو، کوئی اس میں شریک ہی نہ ہو. لا شریک لہو، یعنی جب ہم لا شریکہ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں بت یا کوئی اور چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے پیارے پیارے انسان ہیں، ہم ان کو شریک نہیں سمجھتے اور ان کو شریک کر لیتے. یعنی ہم کچھ کر لیں نا تو ہم پھر نچلے نہیں بیٹھتے، ہم کہتے کسی کو تو بتائیں تبھی چین آئے گا. پھر کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ کسی کو بتا ہی دیتے. یاد رکھیں اپنے آپ سے کبھی کبھی کہا کریں کوئی عمل کر کے لا شریک لہ، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. دایاں ہاتھ دے گا تو بائیں کو بھی نہیں خبر. ایسے لوگوں کے لیے عرش الہی کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ ہوگی، بہت معزز ہوں گے، عزت سے رکھے جائیں گے
اور ایسے لوگوں کا جو انعام اور اکرام ہے وہ بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا، وہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو نماز ہو یا قربانی ہو، وہ محیایا، اور میری ساری زندگی، یعنی کھانا پینا یہ سب کام، ان کے پیچھے بھی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے، اور ان کے لیے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اچھے عمل کی دو بڑی شرائط ہیں، نیت اچھی، طریقہ اچھا۔ طریقہ اچھا کون سا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو وہی چیز عبادت بن جاتی، اور وہی زندگی اللہ کے لیے زندگی ہو جاتی۔ محیایا، اور صرف زندگی نہیں، ومماتی، اور میری موت بھی اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کی خاطر ہو، اور اللہ کی رضا میں ہو، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے نہ ہو میری موت۔ اور پھر مرنے کے بعد ہمارے جو جتنے بھی ریچولز ہیں، کفن، دفن، جنازہ، ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور وصیت لکھ کے چھوڑ دینی چاہیے کہ میرے مرنے پر یہ اور یہ کام نہیں کیے جائیں گے، اور یہ کام کیے جائیں گے، اور میرے مال میں سے کیا صدقہ کیا جائے گا، اور کون کیا کرے گا۔ جو بھی آپ کے دل میں خواہشات ہیں کہ آپ کے بعد لوگ آپ کے لیے کریں، یا وہ اپنی زندگیوں میں کچھ کریں، کیونکہ پیغمبر تو فوت ہونے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ کس کی عبادت کرو گے، کس دین پر رہو گے؟ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں سے ہی پوچھا نا، کہ کس کی عبادت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے لیے عابدون ہیں، مخلصون ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کیا کرے گی، ان کے لیے کچھ اچھی اچھی نصیحتیں لکھ کے چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے بعض اوقات بچے زندگی میں نہیں سنتے، لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی بچے ہدایت کی طرف ماں باپ کی زندگی کے بعد پلٹتے ہیں۔ مایوس نہ ہو ان سے، ان کے لیے اچھی اچھی تحریریں لکھ کے، پیک کر کے، نام لکھ کے ان کے چھوڑ دیں کہ یہ میری موت کے بعد کھولا جائے۔ پھر ان کو بہت پیار سے خطاب کر، اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے نا تو یہ اور یہ کام کرو۔ ہم اپنی زندگی کے تو بہت سے سامان کرتے ہیں، ہم اپنی موت کے سامان نہیں کرتے، موت کی تیاری نہیں کرتے، اور پھر اس بات کی فکر کم ہے کہ وہ موت اور موت کے بعد کے اعمال، اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو سنت سے ہٹی ہوئی ہو، کیونکہ وہ چیزیں پھر گمراہی شمار ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایک کتاب ہے، میرا جینا میرا مرنا، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ ایک بہت ہی مختصر سی اچھی کتاب ہے، جس میں خاص طور پر مرنے کے بعد جتنے بھی امور ہیں ان سے متعلق چیزیں ہیں۔ اگر کسی گھر میں ڈیتھ ہو جائے، یا پھر خود انسان اپنی ڈیتھ کی تیاری کے لیے اس کو پڑھے۔ اس پر جو لیکچرز ہیں اس میں ایک مزید ایڈیشن جو کی گئی ہے کہ میرا جینا، یعنی زندگی میں کون کون سی چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ ان کو سنیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ایک ریمائنڈر ہو جائے گا ان بھولی ہوئی باتوں کا جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ فرمایا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین، کیونکہ سب دیا ہی اس نے، مجھے پیدا بھی اس نے کیا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا ہے، ہاں میری اولاد ہو یا کوئی بھی۔ تو اس لیے مجھے بھی اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام کرنا ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں، اسلام لانے والا ہوں، اللہ کی بات ماننے والا ہوں۔ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہر شخص اپنے کام کا ذمہ دار خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پہ کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ جن کے پاس کم ہے وہ اسی بات میں تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس زیادہ کیوں، حالانکہ ساتھ ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس جو نعمت جتنی زیادہ ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ جن کے پاس مال و دولت کم ہے وہ مالدار لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، تو دنیا کی زندگی تو 500 سال ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے دیے پر راضی رہنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت جلدی کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ لہٰذا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، نہیں معلوم کس وقت پکڑ لے۔ تو جو کچھ وہ ہمارے لیے برداشت کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں اور ہماری غلطیوں کو،
تو اس پر دلیر نہیں ہو جانا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے یاد دہانی ہو۔ یعنی کتاب ہمیں بار بار بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی رب کی بات چھوڑ کر دوسروں کی مت مانو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں، پوچھیں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک پوری کی۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اس دن میزان نصب کیا جائے گا، میزان برحق ہے۔ یہ وزن کس چیز کا ہوگا جس کا یہاں ذکر کیا گیا؟ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن بالکل حق بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزوں کا وزن ہوگا۔ نمبر 1 انسان کے اعمال کا۔ اب اعمال تو ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعمال مختلف شکلیں اختیار کر لیں گے، اعمال شکل بن جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق ان کا وزن۔ مثلا اچھی باتیں خوبصورت چیزیں بن جائیں گی، اور جو ہماری بری باتیں مثلا غیبت ہے یا اور غلط کام ہے، یہ ساری چیزیں بھیانک شکل اختیار کر لیں گی۔ اسی طرح جو شخص خیانت کرے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس چیز کی خیانت کی گئی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آ رہا ہوگا۔ اگر کوئی بکری چوری کی یا کوئی بھینس چوری کی یا کوئی کپڑا چوری کی، کپڑا پھڑا رہا ہوگا۔ اور یہی چیزیں اگر مثلا صدقہ کی ہے تو وہ کئی گنا بڑا ہو کر، یعنی ایک کھجور جو ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جاتی، صدقہ کی جاتی، وہ بہت پہاڑ جتنی ہو جاتی، تو وہ بہت پہاڑ وہ میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح برائیاں جو ہیں وہ بھی جیسی جیسی ہوں گی وہ میزان میں رکھ دی جائیں گی تولنے کے لیے۔ دوسری رائے یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جن کتابوں یا رجسٹرز پر اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اگر نیکیوں والے رجسٹرز بھاری ہیں، زیادہ ہیں، تو وہ جھک جائے گا پلڑا، اور اگر برائیوں والے زیادہ ہیں تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ خود انسانوں کو تولا جائے گا۔ جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا، ہاں دنیا میں وہ کمزور سا کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی جو پنڈلیاں تھیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک سی تھیں، جن کو دیکھ کے کچھ لوگ ہنسنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ ہنستے ہو؟ یہ پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو خود انسان تولے جائیں گے، ان کی جو بھی ورتھ ہوگی، جو بھی قیمت ہوگی، جو بھی ان کے اندر وزن ہوگا نیکیوں کا یا برائیوں کا، وہ اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ آج ہم اپنے وزن کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں، وہاں کے لیے بھی کانشیس ہو جائیے کہ کس چیز کا وزن ہوگا۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا
تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ ابلیس بہت عبادت گزار تھا جب تک وہ اپنی دنیا میں تھا، لیکن جب آدم کے مقابلے میں آ کر اس کے سامنے جھکنا پڑا تو وہ انکار کر بیٹھا۔ اس کے اندر کی جو چھپی ہوئی خود پسندی تھی وہ باہر نکل آئی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابلیس کو کہ سجدہ کرو، تو وہ ایک دم اکڑ گیا کہ میں تو نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہر ایک کو آزماتا ہے، اور ہمیں بعض اوقات انسانوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ جب تک ہم اکیلے ہوتے ہیں، مثلاً اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی دنیا میں ہے نا اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے اچھے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ہمارا واسطہ کسی رکشے والے کے ساتھ پڑتا ہے یا کسی ریڑھی والے کے ساتھ یا کسی سرونٹ کے ساتھ، پھر ہماری اصلیت سامنے آتی ہے، ہم کتنے نیک ہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات اپنی جہالت میں، لا علمی میں، ناسمجھی میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ پھر اس غصے میں ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہاں سے ہم اپنا پورا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے اندر کیا ہے۔ ابلیس بھی جب تک فرشتوں کی دوستی میں تھا، مجلس میں تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت اچھا تھا، سب اچھا تھا، لیکن جب اسے کہا گیا کہ یہاں جھک جاؤ، وہاں اس کو مشکل پیش آ گئی۔ اصل میں وہ بظاہر اچھا تھا، اندر ابھی کمی تھی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، ہم اوپر سے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کرنے لگتے ہیں، ہم حجاب بھی کرنے لگتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کا تزکیہ ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ جو ہی ہم قرآن پڑھنے کے بعد یا اس کے دوران کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے لگتے ہیں اور ان کی کچھ باتیں ہمیں پسند نہیں آتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو ہم وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر روز کا لڑائی جھگڑا اور دوسرے کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ابلیس کی مشکل کیا تھی کہ اسے کہا گیا کہ آدم کے آگے جھکو، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میں آدم کے آگے نہیں، آدم تو مٹی سے بنا ہے، اور یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ کہنے لگا آگ زیادہ بہتر، حالانکہ آپ دیکھیے کہ آگ جلانے والی ہے، چیزوں کو ختم کرنے والی ہے، جبکہ مٹی اگانے والی ہے، چیزوں کو بڑھانے والی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مٹی جو ہے اس میں ایک عاجزی ہے، ایک سکون ہے، ایک سنجیدگی ہے۔ زمین کی مٹی سے کتنی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، طرح طرح کے رنگ اور طرح طرح کے ذائقوں کے پھل اور پھول اور درخت اور نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آگ، اس میں ہلکا پن ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، تیزی ہے، جلانے کا عمل ہے۔ تو یہ ابلیس کے اندر اسی قسم کی خصوصیات ہے کہ وہ ہلکا پن، اور پھر یہی اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس جب سے پیدا ہوا ابھی تک مرا نہیں، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اس کی دعا یا اس کی جو درخواست تھی قبول ہو گئی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہماری بھی ہو سکتی۔ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میری یہ بات مانی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مان لی گئی۔ تو انسان کو کبھی بھی دعا کرنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں۔ جب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے نا تو پھر ہم کسی سے جا کہتے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، اور خود نہیں پھر بھی کرتے۔ ہم کیا سوچ بیٹھتے ہیں، ابلیس ہی ہمارے ذہن میں ڈالتا شیطان تمہاری نہیں قبول ہوگی، تم خود مت کرو۔ حالانکہ ہر شخص کو خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، جتنا اپنے لیے ہم خود رو سکتے ہیں اور دعا کر سکتے، کوئی اور تو ہمارے لیے اتنا نہیں روئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے۔ اور پھر یہ کہ مایوسی نہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے برعکس ہوپ فل رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزیز نہیں، لہٰذا کثرت سے دعائیں کرتے چلے جائیں۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو الزام دے رہا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، ان کو نا شکرہ بنا کے چھوڑوں گا۔ تو شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر راستے سے ہے، دائیں طرف سے، دائیں طرف
سمبل ہے نیکی کے کاموں کا. نیکی کے کاموں کو بھی آ کے خراب کرتا ہے، یا تو ان سے روکتا ہے یا کہتا ہے کرو، اور پھر جب کر لیتا ہے انسان پھر برباد کرواتا ہے. بائیں سائڈ تو ویسے ہی یعنی کہ برے اعمال کے لیے سمبل ہے، تو ان چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. پھر جب انسان کسی خیر کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو ادھر رکاوٹیں ڈالتا ہے، آگے آ جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان بعض اوقات اپنی آخرت کو بلا دیتا ہے پیچھے. گویا ہر طرح سے ابلیس جو ہے وہ انسان کو اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اوپر اور نیچے کا راستہ اس پہ اس کا زور نہیں. جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے وہ ابلیس سے بچ سکتا ہے، اور جو شخص اللہ کے آگے زمین پر سر ٹکا دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس سے بھی ابلیس بہت روتا ہے، کیونکہ اس نے خود سجدہ نہیں کیا تھا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں اس نے ایک اور بات بھی کی کہ ان میں سے اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے. ہمیں اپنے دل کا اکثر جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ نے جو بھی مجھے نعمتیں دی ہیں، جو بھی اپرچونٹیز دی ہیں، میں اس پہ شکر گزار ہوں. جب آپ شکر ادا کریں گے نا اس نعمت پر جو آپ کو ملی، تو اسی نعمت کے ساتھ جو کانٹا لگا ہوا ہے نا، یا جو تکلیف آئی ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں گے، اس پہ آپ واویلا نہیں کریں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز صرف اور صرف خیر نہیں ہوتی، ہر خیر کے اندر کوئی آزمائش بھی ہوتی ہے، ہر نعمت کے ساتھ امتحان ہوتا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں، کتنے سچے ہیں، اور اس راستے پر کتنے قائم رہیں گے. اور پھر یاد رکھیے اگر ہم ابلیس کے شر سے اور ورغلاوے سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو یہ دعا باندھ لیں: اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. یہ دعائے عافیت ہے جس کا آغاز ہوتا ہے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. اگر ساری دعا یاد نہ بھی ہو، اگر یاد ہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم یہ جو آخری حصہ، جب سمجھے کہ شیطان مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تو کہ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. اتنا حصہ بھی یاد کر لے مختصر تو بہت اچھا ہے. اور اپنے اندر شکر گزاری لاتے رہیں، کیونکہ ابلیس نے قسم کھائی ہوئی ہے. اس نے اپنے رب عز و جل سے کہا: مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. موت کے وقت بھی آ کے بھٹکاتا ہے، اس وقت بھی انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تم سے اللہ راضی نہیں ہے، ورنہ یہ تمہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، انکار کر دو اس کا، ناراض ہو جاؤ اللہ سے مختلف طریقوں سے اس وقت بھی. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اللہ موت کے وقت شیطان کے ورغلاوے سے مجھے بچا لینا کہ میں اس کی باتوں میں نہ آ جاؤں. تو اس کو اس کے رب عز و جل نے فرمایا: مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. غلطی تو ہوگی، اگر ہم غلطی نہ کریں نا ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. جب ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں نا اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ میں اتنا گر گئی، میں نے یہ کر دیا، تو یہ چیز ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ عاجزی بڑی پسند ہے. تو غلطی پہ شرمندگی اور عاجزی اور اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، کیونکہ جنت کا لباس اتروا دیا گیا. اس نے ان سے کہا: تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. کیونکہ اسے شجرۃ الخلد کہا کہ یہ اس درخت کا جو پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا: میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. جھوٹی قسم. اس طرح دھوکہ دے کے وہ دونوں کو اپنے ڈھب پہ لے آیا آہستہ آہستہ، یعنی ان کو پھسلا دیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. انسان کی فطرت میں حیا ہے، یعنی جب جنت کا لباس اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. تب ان کے رب نے انہیں پکارا: کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے: اے ہمارے رب،
ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو آج کی دعا یہ رکھ لیجئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی یہ توبہ کی دعا ہے نا، یعنی اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ دیکھیے کہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے نا، اور دونوں کا ذکر یہاں آیا ہے۔ ایک وہ لباس جو ہمارا ظاہری لباس ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم کے عیب والے حصوں کو چھپاتا ہے، اور ایک ہمارا باطنی لباس ہے، اور وہ ہے لباس تقویٰ۔ وہ ہمارے لیے ہمارے جو اندر کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو چھپاتا ہے۔ یعنی تقویٰ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا علاج ہے۔ ظاہری لباس جسم کا حسن ہے، باطنی لباس لباس التقویٰ دل اور روح کا حسن ہے۔ ظاہری لباس محدود مدت تک ہمیں خوبصورتی بخشتا ہے، لیکن باطنی لباس تقویٰ کا لباس ہمیں ہمیشہ کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم ظاہری لباس کے لیے کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، اور باطنی لباس تقویٰ کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں۔ ہم سب کو صرف ظاہری لباس پر ہی نہیں جانا چاہیے، بلکہ تقویٰ کے لباس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دلوں کو تقویٰ سے مزین کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، گناہوں سے نفرت۔ پھر فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم آخر کار نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، کیوں؟ یواری سوآتکم، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، یہ ہے لباس کا مقصد۔ لیکن اگر کوئی لباس پہن کے بھی ننگا رہے تو وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کر رہا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں بتا دیا۔ مردوں کے لیے بھی اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا لازم ہے، لیکن خصوصاً عورتوں کے لیے ستر والا لباس نہایت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی آپ کے زمانے میں نہیں تھے ایسے لوگ۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں، مائل ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ہمپ ہیں، سر اونچے کیے، یعنی ایک تو سر ہے پھر سر کے اوپر ایک اور کچھ لگا کے بال اونچے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے انسان بہت نمایاں ہو جاتا ہے نا۔ تو عورت کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنا جو ہے، تبرج جس کو کہتے ہیں، وہ ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی۔ تو ہم سب خواتین کو اپنے لباس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہم پہن کے ننگے ہو رہے ہیں، سارے فگرز ایک ایک کر کے نمایاں ہو رہے ہیں، یا پھر وہ لباس اس طرح کا ہے کہ اسے پہن کے مثلاً یہ کہ گلے کا کٹ اتنا بڑا ہے کہ جو چھپانے والا حصہ وہ ظاہر ہو رہا ہے، یا اتنا باریک ہے کہ اس میں سے سب کچھ جھلک رہا ہے، یا اتنے ٹائٹ پجامے ہیں کہ اس سے ساری لیگز کی شیپ نظر آ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کتنے دن ہیں دنیا میں، آخر واپسی کا لباس تو سفید لٹھے کا ہی ہے نا، کفن آخر میں تو وہی پہننا ہے، اور قیامت کے دن تو سبھی ننگے اٹھیں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ تو لباس کی دو غرض یہاں بتائی گئی ہیں کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی جانے نہ دے وہاں۔ اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، کہیں دنیا میں بھی ایسا نہ کرے کہ شیطان تم سے تمہارے لباس اتروا دے۔ اور وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟
ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ پیچھے ہم نے قبلے کی بات تو پڑھی ہی تھی کہ عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری رخ تو قبلہ رخ ہونا، اور اندر کا رخ کیا ہے؟ دھیان کس کی طرف ہونا عبادت کرتے ہوئے؟ اللہ کی طرف، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہ گئی۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ سیدھے راستے پر ہیں اور کچھ گمراہ، راستہ بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ ہر عبادت کے موقع پر، جی ہاں، یعنی جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت مکمل لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، سطر والے لباس کا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایسا پاجامہ پہنا ہوا کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ٹخنے اور پنڈلیاں بھی کھل جاتی، تو یہ سطر والا لباس نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، علم کی مجلسوں میں بھی صاف کپڑے پہن کر آنا چاہیے، نہا دھو کر آنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ پانی نہیں اور ایک لوٹا پانی بھی ہے تو وہ بھی بہا کے اپنا پسینہ صاف کر کے آنا چاہیے۔ عبادت کے وقت زینت یہی ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اور اس طرح عبادت کرے کہ عبادت میں دل لگے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمارا خود اپنا لباس گندا ہے یا اسمیلی ہے، یا کوئی ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، تو بار بار انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، لہٰذا طہارت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ تو اس حدیث سے بھی زینت کا معنی کیا پتہ چلتا ہے؟ لباس، مناسب لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جمعے کے لیے، عید کے لیے، یا جیسے آپ کلاس میں آتے ہیں تو اس وقت کا لباس عام روزمرہ کے کام کاج میں نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر انسان کے جسم کو پسینہ آ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اسی حال میں انسان مسجد چل پڑے، دوسرے نمازیوں کو بھی اذیت۔ تو خصوصاً جمعے کا دن جو ہے اور خصوصی مواقع جو ہیں ان کے لیے عام روزمرہ کے علاوہ لباس بنا کے رکھ دینا چاہیے، یعنی خاص لباس۔ لیکن آپ دیکھیے، ہم جب کوئی پارٹی ہو یا کوئی شادی ہو یا اس وقت تو بہت لباس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عبادت کے وقت وہ اہتمام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے، پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے، اور مسجد میں اس طرح جائے کہ 2 آدمیوں کو جدا کر کے ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی خطبہ سننے کے لیے لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ یہاں تو پھر ٹھیک ہی ہے، لیکن حرم میں آپ دیکھیے کہ لوگ اللہ کے گھر میں جا کر بعض اوقات گردنیں پھلانگتے ہیں، بعض اوقات سجدے کی جگہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے۔ اس طرح کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے، اس سے بہتر انسان پیچھے کہیں نماز پڑھ لے لیکن کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور فرمایا کہ اور جس قدر اس کی قسمت میں تھا نماز پڑھے، پھر جب امام خطبے کے لیے نکلے تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ دوبارہ اسراف سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ پوری طب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہے۔ سب سے بڑا علاج انسان کی بیماریوں کا یہی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کو کنٹرول میں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر کھانے پینے میں اعتدال بھی۔ فرمایا، پیٹ سب سے برا برتن ہے جو انسان بھرتا ہے۔ آدمی کو تو بس چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سہارا دے سکیں۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، اور ایک سانس لینے کے لیے رکھ لے۔ کھانے کے بعد سانس مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا گیا تو اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہو کے کھانے والے ہیں قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے۔ تو اس لیے ساری توجہ کھانے پر ہی نہیں رہنی چاہیے، اور اسی طرح ساری توجہ صرف لباس پر نہیں رہنی چاہیے۔ ان معاملات میں اعتدال ضروری ہے اور موقع کی مناسبت سے اہتمام۔ انہ لا يحب المسرفین،
بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہیے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں الفواحش، فحش چیزیں۔ دوبارہ آپ دیکھیے تاکید ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلے ہو یا چھپے ہو، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ دراصل اللہ ہی کی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا کہ اللہ کے بارے میں لا علمی سے باتیں کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں یا صفات کے بارے میں یا اس کے افعال کے بارے میں۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں وہی دوزخ والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور خود انسان پر ایسی حالت ہوگی کہ کچھ یاد بھی نہیں رہے گا۔ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی جنتیوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، کسی کے خلاف کوئی نفرت بوز نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے سے پہلے لوگ ایک پل پہ روکے جائیں گے اور وہاں ان کے دلوں کی صفائی کر دی جائے گی۔ دلوں میں جو بھی کوئی کدورت ہوگی، لین دین آپس کا، سب معافی تلافی ہو کے سب جنت میں ایسے داخل ہوں گے کہ ایک شخص بھی دوسرے کے خلاف کوئی ذرا سے بھی برے جذبات نہیں رکھتا ہوگا۔ اس لیے کہ جنت سکون کی جگہ ہے نا، خوشیوں کی جگہ ہے۔ وہاں نفرتیں اور عداوتیں اور پریشانی اور بے چینیاں نہیں، جبکہ دنیا ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھیے اس جنت میں پہنچنے سے پہلے انسان کو مہذب ہونے کی ضرورت ہے، یہی اپنا تزکیہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے۔ اس وقت آواز آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔
پیچھے بھی پڑھ چکے نا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے انکاری تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، وبینہما حجاب، یعنی جنت اور دوزخ والوں کے بیچ میں ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک اونچی جگہ ہے جہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کے نیک اور برے عمل دونوں بالکل برابر ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ اب دیکھیے کہ دوزخ والے اس دن پانی مانگیں گے، ان افیدوا علینا من الماء، جنت والوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، یا تھوڑا سا کچھ رزق ہماری طرف ڈال دو، جو تمہیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے کچھ ہمیں دے دو۔ تو کہیں گے کہ نہیں، یہ تمہارے لیے آج حرام ہے، اللہ نے دنیا میں کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اگر انسان ان کی پابندی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ کا رزق اور نعمتیں اس پر حرام ہو جائیں گی۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یاد رکھیے پانی پلانا بہترین صدقہ ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لینا چاہیے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا پانی پلانا۔ کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں بھی پانی میں سے کچھ دے دو جو تمہارے پاس ہے، اس رزق میں سے۔ بعض تابعین کہتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے۔ اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا کہ جو کسی انسان کو پانی پلائے، یعنی نیک انسان کسی کو پانی پلائے اور اس کو زندگی بخشے، کیونکہ پانی جو ہے اس پر زندگی قائم ہے اور یہ اجر کا بھی باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر کوئی بھی جانور وغیرہ اس میں سے پانی پیے گا، خواہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو، تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اس کا اجر دیتا رہے گا، یعنی صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہوگا۔ سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر وہ مسافروں کو اس سے روکتا تھا، پینے نہیں دیتا تھا اس سے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے اس فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں پانی پلانا ثواب کا کام ہے، وہاں پانی ضائع کرنا وہ بھی گناہ کا کام ہے۔ بہت سے لوگ کہیں جاتے ہیں، پانی کی بوتل لیتے ہیں، 2-4 گھونٹ پیتے ہیں اور باقی اٹھا کے ساتھ لے جانا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بعد میں شام تک پیتے رہے اس کو، وہیں پھینک کے چلے جاتے ہیں کہ دوسرے آئے اور وہ ان کو پک کریں۔ کس قدر زیادتی کی بات ہے۔ اگر آپ کو پیاس نہیں یا کم پیاس ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص پوری بوتل ایک ہی وقت میں پی لے، تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو بچا ہوا کوئی اور تو نہیں پی سکتا نا۔ تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ
جہنم والے پانی کے لیے ترسیں گے۔ آج دنیا میں ترستے ہوئے لوگوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، حتیٰ کہ پودوں کو پانی دینا، یہ سب ایک ثواب کا کام ہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا، وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق اور اسی کا حکم، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا رب۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی دعا میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور اللہ سے سرگوشیاں ہونی چاہیے۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی برائیوں کو عام نہ کرو، انسانوں کو تکلیف نہ دو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ پہ رحمت کرے کسی بھی معاملے میں، تو لوگوں کے ساتھ احسان کریں، خصوصاً ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے رب سے چپکے چپکے دعائیں مانگتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ دیکھیے اللہ سے جو ڈر ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ڈر جو بس تھوڑی دیر کے لیے آیا، تھوڑا سا کھٹکا ہوا، لیکن نہ ظاہر پہ اثر نہ باطن پہ۔ دوسرا بہت طاقتور خوف ہوتا ہے جو انسان کو غفلت سے بیدار کر دیتا ہے۔ تیسرا حد سے زیادہ خوف جو انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا خوف پسندیدہ نہیں، اور نہ پہلا۔ اصل خوف کون سا پسندیدہ؟ جس کے بعد انسان اپنا طرز عمل بدل لے۔ پھر اسی طرح ایک ہوتا عام لوگ جو گناہوں سے ڈرتے ہیں، ایک خاص لوگ جو اپنی موت وغیرہ سے ڈرتے ہیں، اور خاص الخاص لوگوں کا ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں ہم مقربین سے پیچھے نہ رہ جائیں، سابقون الاولون سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ ڈر ہوتا ہے ان کا۔ ہمارا ڈر کون سا ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں ڈر کی بھی کوئی قسم ہے، بس ڈرتے ہیں اللہ سے۔ کیا ڈرتے ہیں نہیں پتا۔ ڈر وہی ڈر ہوتا ہے جس میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، پھر تقوی اسی ڈر کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کے بھی درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ غلط پہ غلط کام کر کے کہنا اللہ معاف کر دے گا، یہ خود کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی رحمت کی امید ہونا کہ جس کی وجہ سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھے اور گناہوں کے کام چھوڑ دے۔ اور پھر ایک امید ایسی کہ جس میں انسان بے خوف ہی ہو جائے۔ پھر عام لوگوں کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ثواب دے گا۔ خاص لوگ اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور خاص الخاص لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کا شوق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، اس کی امید رکھتے ہیں۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے، مردہ زمین پیداوار اگانے لگتی۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ انسان بھی زمینوں کی طرح ہے، وہی کی بارش ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ خوب عمل کرتے ہیں اور کچھ ناقص ہی رہتے ہیں۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا،
اس نے کہا، برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ شرک دماغ کو معاف کر دیتا نا، ہدایت گمراہی نظر آنے لگتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم تقوی اختیار کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں خوب طاقتور کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے، جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لانے والے تھے، یہ کہا کہ تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور صالح سے کہہ دیا، لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر واقعی تو پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر خواہشات میں حد سے تجاوز نے جگہ پکڑ لی، یعنی جب معمول کی خواہشات سے اکتا گئے تو تم نے یہ عجیب و غریب کام شروع کر دیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔
آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ آپ سملیرٹیز دیکھ رہے، ہر پیغمبر کی تعلیم کس طرح آپس میں ملتی جلتی، کیونکہ انسانوں کی خرابیاں بھی ملتی جلتی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی قوم میں ایک خرابی دوسروں کی نسبت زیادہ تھی اور دوسری میں دوسری، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کے نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد رکھو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔